Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To all my dear students, I Hiba Firdaus. Let us start our first lesson. In 8th class, you have same reader. We have to take lesson 4, that is personal responsibility. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In Surah Al-Isra, ayat number 36, Allah Ta'ala says, وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل سب سے سوال کیا جائے گا بے شک۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے کہ جو چیز کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے، یعنی جھوٹی باتیں جھوٹی چیزیں نہیں پھیلانا ہے۔ اور کیونکہ ہر چیز سے بارے میں یعنی قیامت کے دن ہماری ہر چیز ہمارے خلاف گواہی دیں گی، ہمارے آنکھ ناک ہر چیز، ہمارا دل سب سے پوچھا جائے گا۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہماری باڈی، ہماری ایبیلٹی، جو ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے۔ ایوری ہیومن بینگ ہیز بین گیون دس ٹرسٹ، یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت اللہ کے ہمارے پاس ہے، تو یہ تمام چیزوں کی ہم کو حفاظت کرنا ہے اور اللہ کے حساب سے، اللہ کی جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اسی طریقے سے ہم کو زندگی گزارنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہم کو پھر اللہ کو جواب دینا ہے نا۔ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمارے بیوٹیفل باڈیز ہے، خوبصورت ہمارے جسم، اللہ تعالیٰ ہم کو خوبصورت بنائے ہیں، ہم کو سمجھنے والا سوچنے والا بنایا اللہ تعالیٰ، جو ہم اپنی سمجھ دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اشرف المخلوقات بنائے، پوری جتنی بھی کریشنز ہیں ان سب کریشن میں اللہ تعالیٰ ہم کو گریٹسٹ کریشن بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو یعنی جتنی کریشنز ہے، جیسے شیاطین ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں اور جانور ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ ہم کو کیوں بنائے؟ کیونکہ ہم کو عقل سلیم دی اللہ تعالیٰ، ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں صحیح اور غلط میں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بنا پہ ہم کو یہ سب چیزیں دیے اور ہم کو سننے والا، سمجھنے والا اور فیصلہ کرنے والا بنائے۔ تو یہ سب چیزیں ہماری آنکھ ناک، ہماری زبان، ہمارا دل، ہر چیز کیا ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور جس سے ہم دنیا میں یعنی نالج جمع کرتے ہیں، نالج گین کرتے ہیں، ہے نا۔ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو ایک سکسیزفل انسان بنا سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ جب اس کو سکسیس ملتی ہے یا کوئی چیز وہ اچیو کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار ہونے کے بجائے اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے اور ایروگنٹ ہو جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ تو میں نے کمایا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، یہ سب میرا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ سب چیزیں ہم سے چھین بھی سکتے ہیں اور پھر ہم کو وہ چیز نہیں مل سکتی۔ تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جتنا ہو سکے اتنا۔ تو شکر جو گزاری کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو یاد نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور نعمتیں میں اضافہ کر دوں گا اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ تو ہم کبھی کمپلین نہیں کرنا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے یا ہمارے پاس کمی ہے، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا ہم اللہ کو شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت ساری چیزیں میسر نہیں ہیں، اور ہم کو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ یہ ہماری پرسنل رسپانسبلٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو یعنی دنیا میں بھیجنا تھا تو اس سے پہلے سب کی روحوں کو پیدا کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوری آسمان پہ پوری روحوں کو بٹھا کے اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ ہم دنیا میں جانے کے بعد کیا کریں گے؟
تو ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا اور ہم سب یہ بولے کہ ہم دنیا میں جانے کے بعد اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کا جو بھی ہمارے پاس حکم آئے گا ہم اس کو فالو کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے۔ تو ہم سب اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے ہر انسان کر کے آیا ہے، تو ہر انسان کے دل میں یہ بات رہتی کہ ایک اللہ ہے، چاہے وہ کتنے بھی خداؤں کو ماننے والا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں ایک یہ بات اس کے اندر اس کو یاد دلاتی کہ ایک اللہ ہے جو ایک طاقت ہے جو پوری دنیا کو سنبھالے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ریسپانسبل کریچر بنایا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، تو ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ ہائی لیول آف انٹیلیجنس اللہ تعالیٰ ہم کو دی ہے، جو کوئی مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ تو ہم کو یہ ایبلٹی دی گئی کہ ہم صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، یعنی بہترین بنایا ہے کہ ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ جو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں وہ سب اللہ کی امانت ہے، ہم اس کو صحیح راستے سے صحیح چیزوں میں ہم کو استعمال کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ ہمارا پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے، دا ٹرو پرپز آف آور کریشن از ٹو سرو اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے پیدا کرے۔ یعنی ہم دنیا میں آنے کے بعد ہم یہ سوچ رہے کہ ہمارے اینس الگ ہیں، ہم اپنی طرف سے جو چاہے وہ کر لے سکتے، نہیں۔ ایز اے مسلم ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ کنتم خیر امت کا لقب دی اللہ تعالیٰ ہم کو کہ ہم میں بہترین امت وہ ہے جو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے اور خود بھی نیک عمل کرتے رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم پر نبیوں والے ذمہ داری ڈالے، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، ہم آخری نبی کی امت ہے، تو ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی کہ ہم خیر کے کام کریں، اچھے کام کریں اور خود بھی نیک عمل کریں اور لوگوں کو برے کاموں سے بچائے، برائیوں سے بچائے۔ اس کے لیے ہم کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بے شک جو یعنی علم حاصل کرنا سب کے لیے فرض ہے، اور we should not follow those things of which we have no knowledge، جو چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہے ہم اس کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ ہماری مائنڈ، آئیز، ایئرس، ٹنگس must not be used for any evil purpose۔ ہم کو یہ تمام چیزیں جو نعمتیں دی اللہ تعالیٰ ہم کو سوچنے والا، دیکھنے والا، سمجھنے والا بنایا، ان صلاحیتوں کو ہم کو غلط راستے میں نہیں لے کے جانا ہے، شیطان کی نقش قدم پہ ہم کو نہیں چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے تو یہ فرماتے کہ رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں اضافہ فرما۔ اور ایک دعا ہے او اللہ بلیس می ود دا نالج دیٹ ہیلپس ایوری ون، جو سب کی مدد کرے۔ او اللہ سیو می فرام دا نالج دیٹ ہارم ادرس، اے اللہ ہمیں ایسا علم دے جو لوگوں کی مدد کرے، جو فائدہ مند ہو، اور ہم کو اے اللہ ایسے علم سے بچا جو نقصان پیدا کرے، جو دوسروں کو تکلیف دے۔ یہی دعا ہے، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی وما ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ اے اللہ جو علم تو نے مجھے دیا اس سے مجھے فائدہ دے، اور مجھے وہ علم دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما، اور ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے۔ یہاں علم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعائیں پڑھتے تھے، اکثر یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو ہاں آپ لوگ بھی یہ دعا یاد کر لیے، اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش ہم کو کرنا ہے۔ تو یہ ہماری پرسنل ریسپانسبلٹی ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔